مذمت بھی کی اللہ تعالیٰ نے کہ اہل قعود جو قیام کے وقت بیٹھے رہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ ان ھذا یقول لیکم حماما من حمام الحرم، یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنی طرح، کیونکہ وہ قیام نہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑے بڑے اصحاب موجود تھے اس وقت، بڑے بڑے علماء دین کے موجود تھے جن کی آج کتابیں موجود ہیں، آج نظریات پڑھاتے ہیں، تو وہ موجود تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے حرم کے کبوتر بنانا چاہتے ہیں۔ حرم کے کبوتر کو دیکھا ہوگا، جہاں مسجد و مزارات پہ رہی ہیں تو کبوتر منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ مجھے وہ دین پڑھا رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں مجھے یہ دین پڑھا رہے ہیں کہ آپ بھی اہل قعود بنے، یعنی حرم کے کبوتر بن جائے۔ آپ کا صرف دین اتنا، مسجد جاؤ، مسجد میں اللہ اللہ کرو، مسجد کی طواف کرو، گھر میں آ جاؤ، پھر مسجد جاؤ، مسجد کی طواف کرو، یہ میرا دین نہیں ہے۔ میرا دین تو قائم، اور اللہ کا فرمان ہے اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جو، توجہ کریں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ لوگ جو مسجدوں کو بیت الحرام میں، مسجد الحرام میں حج کے لیے آنے والے حاجیوں کو پانی دیتے ہیں اور مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کو جھاڑو لگاتے ہیں، وہ لوگ اور وہ لوگ جو مجاہد ہیں، دین کے میدانوں میں حاضر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اسی طرح قائد بیٹھا ہوا دین قیام سکھاتا ہے کہ اٹھو، دین کی طرف حرکت کرو، دینی تہذیب، دینی کلچر کی طرف حرکت کرو، اور یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ اہل قعود ہے۔ قرآن نے اس کی بھرپور انداز میں مذمت کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کبوتر بنانا ہے، حرم کے لیے کبوتر۔ آج وہ مکتب موجود ہے کہ صرف مسجد تک جاؤ، یہی دین ہے، اللہ اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے بس نام اسی کا لیا کرو، باقی کوئی کام نہ کیا کرو۔ جیسے کہ دیکھا جائے روح کی بیداری کا پہلا ثبوت علم، اظہار علم، جیسے آدم علیہ السلام نے پریزنٹیشن دی فرشتوں کے سامنے، جب روح پھونکی گئی آدم علیہ السلام، روح اس طرح تمام پیغمبر مکتوب بلا جن کو اولو العزم پیغمبر میں، اسی طرح علم، دنیاوی علم اور دینی علم ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ سائنس نے، علم الاشیاء میں بہت ساری سہولیات کی بنی نوع انسان کو، تو جو پیغمبروں نے پہلے پیغمبروں نے ہی ایوالو کیا اس علم کو، پیغمبروں نے یہ سکھایا اس میدان کو، لیکن اس کے بعد پیغمبروں کے بعد، اماموں کے بعد اس روحانی علم کو امپارٹ کرنے کے لیے، روح کی تشریح کرنے کے لیے جب پوچھتے ہیں تو صرف یہ پتا ہے روح امر ربی ہے، اس کے آگے نہیں۔ دیکھیں انسان کے بارے میں دو قسم کے انسان پیش کیا گیا، ایک پرانی انسان اور ایک مغربی انسان۔ مغربی انسان یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف بدن ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ آنکھیں، یہ کان ہے، یہ سر ہے، یہ ناک ہے، بدن ہے، یہ پاؤں ہے، فلاں 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 فلاں، یہ انسان ہے۔ جبکہ انسان کی اصل حقیقت قرآن کے نزدیک یہ جو سامنے میں نظر آ رہا ہے یہ اصل انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصل حقیقت خدا فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، یہ تو بدن ہے، ہم نے تمہیں ایک نئی خلقت عطا کی ہے جو تمہاری روح ہے، تمہاری اصل ہستی وہ ہے۔ خدا کے پاس اس کے جانا ہے، اس سے تو مٹی میں سڑ جانا ہے، خدا کے پاس آپ کی اصل حقیقت جائے گی، اور علم آپ کی اصل حقیقت کو بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا ایک قطرہ، فرض کریں پانی ہے آپ کے ہاتھ میں، توجہ چاہیے، پانی کا ایک قطرہ جب اس قطرے میں اس پانی کے ساتھ ملتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بولے، پانی کا ایک قطرہ میرے ہاتھ میں جو چلو میں پانی ہے اس پانی کے ساتھ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مکس ہو کر اس کی شخصیت کو کیا کیا ہے؟ خراب نہیں کیا، بڑھا دیا۔ پہلے کم تھا، پانی آیا ایک قطرہ، اس نے اس کی شخصیت کیا کر دی؟ بڑھا دی۔ اب آپ یوں نہیں کہہ سکتے ہو قطرہ الگ ہے، پانی کا یہ وجود الگ ہے، بلکہ کیا ہو گیا؟ اس کی شخصیت کو ہی بدل بھی دیا اور بڑھا بھی دیا ہے۔ ہماری روح بھی اسی طرح ہے، علم آتا ہے ہمارے وجود کے اندر، وجود کے اندر علم کے آنے سے علم اور ہمارا وجود اور نہیں رہتا،
بلکہ ہماری حقیقت بڑھ جاتی ہے، ہمارا وجود بڑھ جاتا ہے، وجود پھیل جاتا ہے۔ اور اگر انسان حقیقی عالم بنے، عالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 کتابیں مذہب کی پڑھ لے تو وہ عالم ہے، عالم وہ ہے جس کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ یہ تو بعد میں تقسیم کی گئی ہے، دینی علوم ہے یا دنیاوی علوم ہے۔ یہ علم کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہم نے تقسیم کر دیا علوم دینی ہے دنیاوی ہے۔ علم تو علم ہے، نہ دینی ہے نہ، سارے علوم دینی ہے، لیکن ہم نے تقسیم کر دی یہ دینی ہے یہ دنیاوی۔ ورنہ بہترین اور بڑے بڑے سائنسدان امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی دسترخوان سے امام کی شکل، وہاں یہ سارے علوم تھے، طبیب بھی نکلے، بڑے بڑے طبیب، ملا صدرہ جیسی ہستیاں اس مکتب پہ نکالے گا، ابن سینا، ابو علی سینا جیسی شخصیات، نامور شخصیات کسی مکتب سے نکلے نا، طبیب بھی ہیں اور ساتھ عالم دین بھی ہیں، فیلسوف بھی ہیں، فلسفے میں بھی ماہر ہیں، ریاضی میں ان سے آگے کوئی نہیں، لیکن بعد میں جدا کیا گیا، بعد میں یہ کہا گیا دین کے ساتھ وہ حشر ہو جو ابھی ہے۔ ہر ایک نے اپنے مطابق دین کو چھویا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں اور میں نے اتنا دین حاصل کر لیا۔ ایسا ہی ہے، دین کے پورے وجود دین کا اس پہ احاطہ نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے مطابق لیا ہوا اسی کو دین سمجھا ہوا ہے۔ مولانا روح نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ استبن کے اندر بہت بڑا ہاتھی رکھا اور ہر ایک کو کہا اندھیرا کا استبن جس میں ہم گائے جیسے رکھتے ہیں، کہا ہر ایک کو کہا جا کے ہاتھ لگا کے آ کے بتاؤ کیا ہے۔ ایک بندہ گیا، اس نے ہاتھ لگایا، بائیں اندھے کا ستون تھا بہت بڑا، اس نے پاؤں پہ ہاتھ لگایا، اس کے اوپر بہت بڑا ستون تھا۔ دوسرا گیا، اس نے اس کے کان پہ ہاتھ لگے، اس نے کان دیکھا تو باہر آ کے بہت بڑا پنکھا تھا۔ تیسرے نے اس کی جو ہے نا ناک پہ ہاتھ لگایا، باہر آ کے کہا بہت بڑا جو ہے نا پائپ تھا۔ اور تیسرے نے جا کے اس نے دانت دکھانے کی اور چھپانے کی اور دانت پہ ہاتھ لگایا تو کہا کہ بہت خطرناک قسم کا خنجر تھا۔ ہر ایک نے اپنے مطابق دیکھ لیا اور اس کو سمجھ لیا کہ جو میں نے سمجھا وہی اصل ہے، جبکہ حقیقت اگر روشن ہو جائے تو پتہ چلے گا یار یہ نہ تو پنکھا ہے، نہ تو ستون ہے، نہ تو یہ خنجر ہے، نہ پائپ ہے، بلکہ وہ ہاتھی ہے۔ دین کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہر ایک نے جتنا حصہ لیا دین کا اس نے سمجھا کہ یہی دین ہے، جبکہ پورا دین اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دین مکمل زندگی کے لیے ضابطہ ہے۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں میں کوئی بھی اصول الہی اصول نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر میں کسی پارٹی کے سربراہ کے پارٹی کو جوائن کرتا ہوں، کیا یہ سیم وہی بیعت ہے جو کہ یزید کے پاس چلے اتنا میں کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کو ووٹ دینے سے پہلے ووٹ ڈالتے ہوئے یہ دعا کریں پروردگارا قیامت کے دن انہی کے ساتھ معشور کرنا۔ تو یہ دعا کرے گا کہ انہی کے ساتھ معشور کرنا، کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا ان کے ساتھ معشور نہیں ہو رہے ہم نے کسی صورت ان کے ساتھ معشور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو یہ پھر صحیح نہیں ہے، ورنہ تو دعا یہ ہونا چاہیے پروردگار ہر ووٹر کو اس کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ معشور کرنا۔ بھائی دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے بعض گھروں میں طلاقیں ہو گئی، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے اصولوں سے دور ہو گئے، الہی اصولوں سے دور ہیں۔ الہی تہذیب اگر بنتی ہے تو اتنے آپس میں لوگ گھل مل جاتے ہیں کہ وہ جنگ کے غالباً تبوک کا واقعہ ہے کہ ایک چند لوگ زخمی ہوئے تھے، ایک بزرگ پانی لے کے ان کے پاس آیا تو وہ کہتے دوسرے کو پلاؤ، دوسرے کے پاس گئے تیسرے کو، تیسرے نے کہا پہلے کو پلاؤ، پہلے کے پاس آئے شہید، دوسرے کے پاس گئے شہید، تیسرے کے پاس شہید۔ وہی لوگ جو پہلے بدوان تھے، بڑے دشمن تھے پہلے عرب، لیکن دین نے اور مکتب نے ان کو کیا کر دیا؟ ایک پارٹی بنتی اس لیے کہ قوم کو تقسیم۔ پہلی 2 پارٹیاں اسلام میں کب بنی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پہلی 2 پارٹیاں مسلمانوں میں کب بنی تھی؟ رحلت رسول خدا کے بعد 2 پارٹیاں بنی، حزب انصار اور حزب مہاجرین۔ پہلے حزب انصار نے اپنا نمائندہ چن لیا
اور اس کے بعد حزب مہاجرین آ گئے، انہوں نے اپنے دلائل بڑے قوی انداز میں بیان کیے، اور حزب مہاجرین اور حزب انصار کی وجہ سے بی بی سیدہ باہر آتی کہتی ہیں اشرکتم بعد الایمان، تم مشرک ہو گئے ایمان کے بعد، ولایت تو ایمان کا حصہ تھا اور تم ابھی ولایت کے مقابلے میں خلافت کی طرف چلے گئے، کیا کیا تم لوگوں نے؟ اشرکتم، شرک کر لیا ہے، خدا نے جو نظام بنایا تھا اس کے مقابلے میں تم خلافت لیا ہے۔ تو آج خلاف نظام ولایت آج ہے نہیں، دوسرے سلسلے میں ہمیں دوبارہ اپنے ان اصولوں کی طرف آنا پڑے گا۔ عزت میں سرفرازی اسی لیے ہے کہ اسی مکتب اور اسی آئیڈیالوجی کی طرف آئیں، وہ سب کو ایک کر دیتا ہے۔ دین اتنا حسین ہے، آپ خود سوچیں کہ رسول خدا سے پہلے ٹڈا ہے، ٹڈا وہ صحراؤں میں بڑا ہوتا ہے، یہاں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اچھلتے ہوئے، بڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں سیخ بنا کے کھاتے ہیں۔ تو ایک ٹڈا جو ہے وہ کسی عرب بدو نے دیکھا، اس نے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے جمپ لگایا، لگاتے لگاتے کسی کے خیمے میں چلا گیا، وہ خیمے سے نکالنے گیا تو دوسرے بندے نے پکڑ لی کہ تم میرے خیمے میں آئے، تمہارا کام۔ اس پہ ان کی جنگ ہوئی، قتل ہوا، اور 40 سال تک خاندانی جنگیں رہی، مارتے رہے، جنگ، لڑائی جھگڑا، پھر رسول خدا اسلام لے کر آئے، اس کے بعد یہ عدوان اخوان بن گئے، بھائی بن گئے۔ یہی لوگ جو اس طرح جھگڑا کرتے تھے، پر دین میں تو قوت ہے نا، لیکن وہی بات ہے کہ ان اصولوں کو تجربہ کریں، یہ اصول تجرباتی ہیں، اس کی تبلیغ اس طرح سے ہو کہ لوگ ان اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں کتنی محبت، بڑی فضا یہاں قائم ہوگی۔ پھر دشمن کے مقابلے میں بندہ دیوار بنتا ہے۔ آج انگلیاں جو بچپن سے مثال دیتے تھے نا، وہ لکڑی والی، ہر بندہ توڑتا ہے، لیکن یہ 4 5 6 لکڑیاں جمع ہو گئے تو اس کے بعد کوئی توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ آج ہم یوں ہیں، اور راحت نے بہت خوبصورت جملہ کہا، آج ہم یوں ہیں، پارٹیاں امت نہیں بنی، مکہ نہیں بنا، جب مکہ لگتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، دانت گر جاتے ہیں، لیکن ہم دانت گرانے کے لیے تیار نہیں ہے، انگلیاں توڑنے کے لیے تیار ہے۔ دانت گرانا ہے تو یہ انگلیاں مٹھی بن جائے، امت بن جائے، لیکن اگر انگلیاں توڑنی ہے تو اسی طرح ہی انگلیاں توڑیں گے، بندے شہید کرتے رہیں گے، کتنے شہید ہو گئے، امت بنتے ہیں۔ اگر پوری قوم، فقط گلگت کی بات نہیں کروں، بلتستان کی، اگر گلگت میں ہونے والے ایک شہید کے لیے گلگت اور پورا بلتستان آخری حصہ کھرمن پہ کھڑا ہو گیا ہے، اتنی بیداری آ جائے، کسی کی مجال ہے؟ کسی کی مجال نہیں۔ بس ہمیں اپنے اصولوں، اب اتنی افسوس کی بات ہے، دیکھیں آپ یہاں اسی خطے کے اندر گلگت بلتستان کی اس پٹی کے اندر آفانی بھی ہے نہیں ہے، اسماعیلی ہے نا، اس علاقے میں ہے، تو وہ اپنے اصولوں کے تحت زندگی گزار رہا ہے، ان کی اپنی آئیڈیالوجی اس کے مطابق، ہمارا ہم امامیت، وہ اپنے آپ کو امامیت کہتے ہیں نا، دونوں ہی اسی سلسلے سے شروع ہوئے تھے، بعد میں وہ الگ ہو گئے، ہم الگ ہو گئے، لیکن آج اگر ہم بیمار ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ ہم یونیورسٹی کے لیے کدھر جاتے ہیں؟ امامیت کی قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے اصول پیش، وہ مطلب آئیڈیالوجی پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر تہذیب بھی بدل جائے گی، پھر دیکھیں معاشرے کتنا حسین ہوتا ہے۔ یہ 1 2 درس نہیں ہوگا، بڑے موضوعات ہیں، ان کے اوپر میں